الرحمن الرحیم۔ غیر اللہ سے مدد مانگنا کیسا؟ کیا غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے؟ اور یہ شعر جو پڑھا جاتا ہے کہ امداد کن از بندے کا معاذات کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر، یہ شعر پڑھنا شرک ہے یا نہیں؟ دیکھیں کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا اور یہ شعر پڑھنا جائز ہے، اور غیر اللہ سے مدد مانگنے کے حوالے سے قرآن پاک اور احادیث مبارکہ اس بات پر گواہ ہیں۔ قرآن پاک سورہ مائدہ آیت نمبر 55 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور تمہارا مددگار نہیں مگر اللہ اور اس کا رسول اور نیک لوگ اور نماز قائم کرنے والے، زکوٰۃ دینے والے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رکوع کرنے والے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں خود ارشاد فرما رہا ہے کہ تمہارے مددگار، جو تمہارا مددگار ہے وہ نہیں ہے مگر اللہ مددگار ہے، اس کا رسول مددگار ہے اور ایمان والے نیک لوگ، تو جب نیک لوگوں کا تذکرہ آتا ہے تو اس میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء ہیں، اللہ والے ہیں، وہ شامل ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ قرب پا چکے، عبادتیں ریاضتیں کر کے انہوں نے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا اور وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہوئے، تو ان کے وسیلے سے ہم جو ہے دعا بھی مانگ سکتے ہیں، ان کے وسیلے سے ہم مدد بھی مانگ سکتے ہیں، ان سے بھی مدد مانگ سکتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں معجم الکبیر کی حدیث نمبر 11110 ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اطلب الخیر والحوائج من حسن الوجوہ، کہ خیر اور بھلائی کو اور حاجتوں کو طلب کرو نیک خوبصورت چہرے والوں سے۔ جب نیک خوبصورت چہرے والوں کا تذکرہ آتا ہے تو اس میں بھی اللہ والے شامل ہوتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک نہیں۔ جو یہ کہتے ہیں کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا یا غیر اللہ کے وسیلے سے مانگنا شرک ہے، وہ یہ بات غلط کہتے ہیں۔ انہیں چاہیے کہ وہ قرآن پر اور حدیث پر عمل کریں۔ جب قرآن نے اس بات کی اجازت دی اور حدیث نے اس بات کی ہمیں اجازت دی ہے تو ہم غیر اللہ سے مدد مانگ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین متین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی۔